اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا 5 پارہ اور 11واں رکوع ہے الحمدللہ، اور ہم 10 رکوع کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ صحابہ کرام عہدوں کی اہمیت کو سمجھنے والے، شریعت کے احکامات کو بے چون چرا ماننے والے، اپنی غلطی کا اعتراف کرنے والے، غلطیوں کو سدھارنے والے کون؟ صحابہ کرام رضی اللہ کی یہ ساری صفات ہیں جو 19 اور 92 سے لی گئی ہیں۔ تو جو ہمارے صحابہ کرام کرتے تھے، ٹھیک ہے، ہم نے بھی وہ کر کے دکھانا ہے، اپنے جو وعدے کرنے ہیں اس کی پابندی کرنی ہے۔ اور 95 آیات میں اللہ پاک نے مجاہدین کو فضیلت دی ہے، صحابہ جہاد کو اپنے لیے مقدم سمجھتے اور کبھی بلا عذر اس سے پیچھے نہ ہٹتے، اللہ کے وعدوں پر بھرپور یقین رکھتے۔ یہ کون کرتے؟ کن کی صفات؟ صحابہ رضی اللہ کی، کیونکہ صحابہ روشن ستارے ہیں، جو اس کے پیچھے چلا وہ فلاح پا گیا۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ ان کو فضیلت کیوں ملی تھی؟ کیونکہ وہ ڈٹ جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ سفر میں وہ گھوڑوں کی زینتوں پر سجدے کرتے، زینوں پر سجدے کرتے، چٹانوں کی ان جبینوں پر سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پر سجدے، علالت میں سجدے، مصیبت میں سجدے، وفاقوں میں، حاجت میں، غربت میں سجدے، وہ جنگ و جدل میں، حراست میں سجدے۔ اور رضا الہی پانے والوں کے اعمال کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے صحابہ رضی اللہ عنہ کے کون سے اعمال؟ قتل نہ حق سے کراہت، 92 آیت میں دوست اور دشمن میں تمیز کریں، معاملات کی تحقیق کر کے نتائج تک پہنچنا، برائی کے خلاف معاشرے میں جہاد اور توبہ کرنا، یہ سارے ہم سب کے کرنے کے کام ہیں۔ آگے 11 رکوع شروع ہو گیا ہے۔ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا، ہجرت کا مطلب ہے ایک شہر سے دوسرے شہر یا دوسرے ملک چلے جانا۔ 97 آیات، جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ پہنچنے کی بڑی جگہ ہے، سب سے بری اور بڑی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، کیونکہ ہمیں اپنی اس جان کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں گناہوں سے، صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اگر نہیں بچتے تو ہم نے کیا کیا؟ اپنے جانوں پر ہم نے ظلم کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی وہی بات کی جا رہی ہے کہ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اور جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے اور پوچھیں گے نا کس حال میں رہتے تھے، تو وہ جواب دیں گے ہم تو بڑے ہی کمزور تھے بھئی، ہماری چلتی ہی نہیں تھی۔ تو پھر فرشتے پوچھیں گے کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی؟ اگر تمہاری وہاں بات نہیں سنی جاتی تھی تو تم وہ زمین چھوڑ کے دوسری زمین پہ جا کے بس جاتے، وہاں نہیں سنا جاتا تھا کسی اور کو سنا لیتے، وہی 2-4 تمہاری نہیں سنتی تھی تو وہاں سے نکل کے کہیں اور کو جا کے سنا لیتے، خود بھی سنورتے، دوسروں کو بھی سنوارنے کی کوشش کرتے، اور وہ بیچارے بنیں گے کہ ہم کمزور تھے، مغلوب تھے، ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ اللہ کے فرشتے فرمائیں گے کہ کیا اللہ کی زمین اتنی چھوٹی تھی؟ کیا بڑی نہیں تھی؟ تم نکل کے چلے جاتے، کسی اور شہر میں بس جاتے، کسی اور جگہ چلے جاتے اور اللہ کے دین کے لیے کوئی تو کام کرتے، کوئی تو قربانی دیتے، کوئی تو صدقہ چھوڑتے، کوئی تو اپنی آخرت کی راہ بنا کر لاتے، کوئی تو اپنی بخشش کا سامان جمع کرتے، کوئی تو گواہی بنواتے۔ یہ آپ کے اور میرے سوچنے کے کام ہے، کرنے کے کام ہے، اپنے نفس میں جھانکنے کے کام ہے کہ ہم دنیا کے لیے کوئی ہمیں برا کہہ دیتا ہے، کچھ کہہ دیتا ہے، ہم اس کی ذہنی ٹینشن اور اس قدر ہم اس طریقے سے، اور جو میرے رب کہہ رہے
جو میرے رب نے فرما دیا ہے، جو میرے رب نے ہمیں کرنے کے کام دے دیے ہیں، جو میرے رب نے ہمارے لیے آسائشیں دے دی ہیں، یہ دن اور رات اور یہ جسم بولنے دیکھنے سننے کی طاقتیں دے دی ہیں، ہم نے اس کا صحیح جگہ پہ استعمال کرنا ہے۔ ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں کیوں نہیں پتا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ سب نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ہجرت کر کے نہ گئے، تم نے اپنے دین کا کام نہ کیا، تم نے اپنے دین میں حصہ نہ ڈالا، تم نہیں کرو گے کوئی اور کر لے گا، تم نہیں کرو گے کوئی اور کر لے گا۔ کہ یہاں بھی فرشتوں نے پوچھا نا، کہ فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی، مطلب کہ زیادہ نہ تھی، بڑی نہ تھی، کھلی نہ تھی، تم ہجرت کر جاتے؟ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، استغفر اللہ، اور وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ہے؟ دوزخ، بھڑکتی ہوئی آگ، خطرناک چیز، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ تم جل جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، تو میں دوسرا گوشت پہنا دوں گا اور یہ فرماؤں گا کہ چکھو جلن کا مزہ، چکھو جو تم نے دنیا میں کیا تھا، چکھو اس کا وبال جو دنیا میں غفلت برت کے آئے تھے، تو سدھر جائیں۔ الزام تراشی، خود کو کمزور، میں نہیں کر سکتی، میرے سے نہیں ہوگا، مجھے اجازت نہیں ہے، مجھے یہ نہیں ہے، مجھے وہ نہیں ہے، چھوڑ دیں اور اپنے اوپر اعتماد کر کے اللہ کے لیے نکلیں۔ 99 آیت، مگر جو مرد، عورتیں اور بچے بے بس ہیں، جنہیں نہ تو کسی چارہ کار کی طاقت اور نہ کسی راستے کا علم ہے۔ 98 اور 99، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے 98 میں کہ جو مرد اور عورتیں اور بچے بے بس ہیں، جنہیں نہ تو کسی چارہ کار کی طاقت اور نہ کسی راستے کا علم ہے، مطلب جو بیچارے ہیں ان کو تو کچھ نہیں ہوگا، جن کو علم ہی نہیں ہے، نہ ان کے پاس طاقت ہے، وہ بیمار ہیں، چلنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، بچے اتنی دیر چل نہیں سکتے، ان کے لیے نہیں ہے، نہ تو ان کے پاس علم ہے، نہ ان کے پاس ہمت ہے، نہ طاقت ہے، لیکن ان کے لیے اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ وہ کوشش پھر بھی کرے، نیت پھر بھی کرے۔ پھر کیا اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، جو ایسے لوگ ہوں گے، کون لوگ؟ مردوں میں سے کمزور، بیمار، چلنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، اور ان میں سے عورتیں، ظاہر ہے ان کے پاس طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے اس طریقے سے کہ وہ اتنا نہیں چل سکتی، اس لیے، لیکن کوشش ہر ایک کے لیے، بے بس لوگوں کے واسطے ہے، ہم جیسوں کے لیے نہیں کہ ہر چیز کے لیے ہم منوا لیتے، لیکن دین کے راستے میں ہم بے بس بن جاتی ہیں۔ آگے 100 آیت ہے، جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا، وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہ بھی پائے گا اور کشادگی بھی، اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل کھڑا ہوا، پھر اسے موت نے آ پکڑا، تو وہ بھی یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، اس میں مجھے ایک بہت ہی خوبصورت آیت میں جو ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی ہجرت کا یہ چل رہا ہے نا سارا، تو کہ تم وطن چھوڑو گے، کسی اور جگہوں پہ جا کے قیام کرو گے تو کشادگی پاؤ گے۔ جو کوئی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف نکل کھڑا ہوا، پھر اسے موت آ گئی، ایک تو اللہ اس کے لیے زیادہ وسائل پیدا کر دے گا، زیادہ کھلی جگہ ملے گی، اور اللہ تعالیٰ اجر بھی دے گا اگر وہ مر گیا۔ اس میں بھی ہم رضاء الہی پانے والوں کے رویے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کی زمین میں بہت گنجائش ہے، ہجرت کی اہمیت کو سمجھ لیتے ہیں، نفس پر ظلم سے بچتے ہیں، گھر سے نکلتے ہجرت کا اجر ملے گا، اللہ معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے، اللہ کی بخشش کی امید رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 97 سے 100 تک، یعنی 11 رکوع میں ہمیں یہی بتایا گیا کہ ہجرت کرو، نکلو اللہ کی زمین میں، اللہ کے بندوں کو دین پہنچاؤ اور دین کا کام کرو، یہاں تک کہ تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، کہیں بند نہ ہو جائے، اس سے پہلے تم اپنی ذمہ داری کو نبھا جاؤ۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے کرنے کے کیا کام ہے؟ اللہ کی زمین چھوٹی نہیں ہے،
بہت گنجائش ہے اس میں، یہاں نہیں سنی جاتی، کہیں اور جا کے سنائے، آگے جا کے سنائے، ادھر سنائے ادھر سنائے، نکلیں ہجرت کی اہمیت کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے کہ جو گھر سے نکل گیا اور اسے موت آ گئی تو اس کی بخشش اللہ کے ذمہ ہے، اس کی ذمہ داری اب، کیونکہ نکلے تو اس کے لیے تھے۔ پھر اپنے نفس پہ ظلم نہ کرے، اس کو دوزخ کی آگ سے بچائے، خود کو اور اپنے عیال کو بچاؤ، بے شک ایک کھجور کو صدقہ کر کے، تو اپنے نفس پہ ظلم نہ کرے، جو کمایا ہے اس کے اندر سے اللہ کی راہ میں دے، جو اولاد ہے اس کو اللہ کی راہ پہ لگائیں، اپنے اس نفس کو اللہ کی راہ میں لگائیں، اللہ کے لیے تھکائیں، اللہ کے لیے پڑھے، اللہ کے لیے مانگے، اللہ کے لیے نکلے، اللہ کے لیے بولے، اللہ کے لیے سنبھالے، ٹھیک ہے؟ اور یہ امید رکھیں اللہ کی بخشش، مغفرت، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اللہ معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اور گھر سے نکلتے ہی ہجرت کا اجر مل جاتا ہے، جیسے پچھلے رکوع میں بھی ہم نے پڑھا، نیت المؤمنین، انسان جو نیت کرتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے، اللہ العظیم اس کا اجر عظیم اس کو عطا کرتا ہے۔ تو آپ کے اور میرے کرنے کے یہی کام ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کے لیے سبقت لے جانی ہے، سب سے پہلے ہم نے دعوت دینی ہے، سب سے پہلے ہم نے صدقہ کرنا ہے، سب سے پہلے ہم نے اچھی نیت کرنی ہے کہ میں نے اپنے اولادوں کو بھی قرآن کے لیے تیار کرنا ہے، خود بھی مجھے جتنا مرضی پیسہ لگا کے پڑھنا پڑے میں قرآن کے لیے خرچ کروں گی، مجھے جتنا مرضی وقت لگانا پڑے میں قرآن کے لیے نکالوں گی، میں ایک وقت متعین کروں گی کہ اس ٹائم صرف اور صرف میرے قرآن میرے اللہ کا وقت ہے، میں نے اس وقت میں حدیث پڑھنی ہے، میں نے اس وقت میں قرآن کا مطالعہ کرنا ہے، اس وقت میں نے تلاوت کرنی ہے، اس وقت میں نے تجوید بہترین کرنی ہے، کیونکہ روز آخرت میرا اور آپ کا رب کیا فرمائے گا کہ اے قرآن والو، قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بہترین بنا دے۔